السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے سبق نمبر 22 کو ہم نے ریکارڈ کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے آواز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس سبق کو ڈبل ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے کمنٹ باکس میں ایک کمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا کہ میں نے قطن کے معنی غلطی سے اون کے کر دیا تھا، حالانکہ قطن کے معنی در حقیقت کاٹن کے ہوتے ہیں اور اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بروقت ہمیں آگاہ کر دیا کہ میں نے پڑھانے کی دھن میں قطن کو صوف سے ترجمہ کیا۔ قطن کا صحیح ترجمہ کاٹن ہی ہے، جس کو ہم سوت کہتے ہیں اردو میں، تو انشاءاللہ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ تو آئیے ہم اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الثانی والعشرون ضمیر عائد۔ عربی میں عائد عاد یعود یہ لوٹنے کے لیے کہتے ہیں، اور عربی میں ضمیر عائد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والی ضمیر، تو ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہوں گا زید لڑا ہے، یہ اس کا قلم ہے، قلم کے معنی پین، تو آپ کہیں گے زید ولد طیب، زید ولد طیب، زید اچھا لڑکا ہے۔ وہذا قلمہ، اور یہ اس کا قلم ہے۔ یہ جو یہ ہو آ رہا ہے، لوٹ رہا ہے، ریٹرن ہو رہا ہے کس کی طرف؟ کی طرف، اس کا بولے تو کس کا؟ یعنی زید کا۔ تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے جس کو ہم انگلش میں ہز کہتے ہیں یا فیمیل رہے تو ہر کہتے ہیں، تو یہ ہر عربی میں جو کہلاتی ہے ان کو ضمیر عائد کہا جاتا ہے۔ آج یہ ہز یا ہر، عربی میں ہز کا ترجمہ کرنا ہے میل کے لیے تو ہو لگاتے ہیں، اور مؤنث کے لیے ہاں لگاتے ہیں، تو یہ دونوں بھی ضمیر عائد ہے، یعنی ریٹرن ہونے والا پروناؤن۔ تو آج ہمارا اس پہ سبق ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ہمارے سبق میں ایسی مثالوں پر غور کریں گے۔ مکتبن، مکتبن کے معنی آفس ہوں گے۔ رسالتن، رسالتن کے معنی خط۔ زمیلتن، زمیلتن کے معنی لیڈی جس کو ہم کہیں گے کلاس میٹ۔ زمیل کہتے ہیں ایسا ساتھی جو آپ کے کلاس میں رہتا ہے اور آپ کے پڑوس میں رہنے والا، اس کو ہم نیبرہڈ کا اگر کوئی آپ کا ساتھی ہے تو اس کو آپ صدیق کہتے ہیں، لیکن ایسا ساتھی جو آپ کے کلاس ہے یعنی کلاس ساتھی کو عربی میں کلاس میٹ کو زمیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ گولتا دے دی انہوں نے زمیلتن، تو زمیلتن کا مطلب کیا ہوگا؟ فیمیل کلاس میٹ۔ غرفۃ الاستقبال، غرفۃ جس کو ہم ڈرائنگ روم کہیں گے، غرفۃ الاستقبال جس کو ہم گیسٹ روم کہہ سکتے ہیں۔ الاجازۃ الصیفیہ، اجازہ کے معنی چھٹی ہوتی ہے، اور صیفیہ گرمی کی چھٹیاں۔ اب یہاں پر ایک قابل غور بات آپ فرق سمجھتے چلے، عطلتن کے معنی بھی ہالیڈے ہوتا ہے، ہالیڈے، اور اجازتن کے معنی بھی چھٹی ہوتا ہے، یہ دونوں کے معنی چھٹے۔ لیکن اگر آپ کوئی لیو لے رہے ہیں، یعنی اگر آپ لیو لے رہے ہیں کسی قسم کی، یا آپ ذاتی جس کو ہم سی ایل کہتے ہیں، تو سی ایل کو عربی میں اجازہ کہتے ہیں، اور عطلتن کے معنی ہالیڈے، یہ ہالیڈے ہو گیا ہماری۔ جیسے اتوار، تو اتوار کی جو چھٹی رہے گی وہ ہماری کیا رہے گی؟ ہالیڈے رہے گی، عطلتن رہے گی۔ لیکن اگر آپ اتوار کو چھوڑ کر آپ کسی دن چھٹی لیتے ہیں تو وہ عطلتن نہیں رہے گی، وہ اجازتن رہے گی۔ اب اجازتن کا مطلب آپ کی اختیاری چھٹی، اور عطلتن کا مطلب گورنمنٹ ہالیڈے۔ تو یہاں الاجازۃ الصیفیہ کہا گیا ہے، گرمی کی چھٹیاں۔ حفاوتن، حفاوتن اس کے معنی گرم جوشی ہے جس کو وارم ویلکم کہیں گے آپ۔ حدائق، یہ حدیقتن باغ کی جمع ہے، اور شاطئ ان کے معنی ہوتے ہیں کنارہ۔
اب آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ذہب محمد الی مکتبہ، ذہب کے میں نے گیا، محمد محمد، الی مکتبہ اس کے آفس کی طرف۔ یہاں پر ایک جملے پہ آپ غور کیجئے، ذہب محمد، محمد گئے، الی کے میں نے طرف، اور مکتب کہتے ہیں آفس کو، اور یہ ہی لائے انہوں نے، ہی، اس کو بولیں گے احمد went to his office۔ تو یہاں پر یہ جو his دکھ رہا ہے، احمد اس کے آفس کی طرف گیا، تو یہ جو اس کے جو دکھ رہا ہے، یہ اس کے، تو یہ اس کے کا ترجمہ کرنے کے لیے عربی میں ہی آ رہا ہے۔ تو ذہب محمد، محمد گئے، الی مکتبہ آفس کی طرف، اور ہی میں نے ان کے، یعنی محمد اس کے آفس کی طرف گیا۔ فتح بابہ، اس کے دروازے کو کھولا، یا ضمیر آیت کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، فتح کھولا، بابہ اس کے دروازے کو، ووجد رسالۃ صدیقہ، ووجد اور پایا، رسالہ خط، صدیقہ اس کے دوست کے۔ اب یہ پوری لائن کا ترجمہ میں پھر کر رہا ہوں، پوری لائن کا ترجمہ آپ دیکھیے، ذہب محمد الی مکتبہ، محمد اپنے آفس کی طرف گیا، فتح بابہ کھولا اس کا دروازہ، اس کا بولے تو کس کا، یہ ہو جا رہا ہے آفس کی طرف، ووجد رسالۃ صدیقہ اور اپنے دوست کے خط کو پایا، فقرأہا پھر اس کو پڑھا، فا کے میں نے تو، قرأ کے میں نے پڑھا، اور ہا اس کو، یہ ہا لوٹ رہا ہے کس کی طرف، رسالہ کی طرف، کیونکہ رسالہ فیمیل ہے اس لیے فیمیل کا پرونون لے کر آئے ہیں، تو اس کو پڑھا، وفرح بہا اور اس سے خوش ہو گیا۔ یہ ہا مراد، ہا سے مراد کیا ہے، اس سے بولے تو کس سے، خط سے، لیٹر سے کیا ہو گیا، وہ خود ہو گیا، خوش ہو گیا۔ جلس علی کرسیہ اپنی کرسی پر بیٹھا، وبدأ یکتب الی صدیقہ اور اپنے دوست کو خط کا جواب دینے لگا، بدأ یکتب لکھنے لگا، الی صدیقہ اپنے دوست کو خط کا جواب۔ اب دیکھیے پہلا پیراگراف میل پہ ڈیپینڈڈ تھا، اب دوسرا فیمیل کے اکارڈنگ آ رہا ہے۔ دخلت فاطمۃ بیتہا، فاطمہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، مع زمیلتہا اپنی کلاس میٹ کے ساتھ۔ اب یہاں پر فاطمہ کے لیے انہوں نے دو پروناؤن دے دیے، دخلا داخل ہوئی، اور یہ تا لگا دیے فاطمہ کی وجہ سے، دخلت فاطمۃ فاطمہ داخل ہوئی، بیت گھر میں، اور ہا اس کے گھر میں، تو یہ ہا جا رہا ہے کس کی طرف، فاطمہ کی طرف، اور مع زمیلتہا پھر یہ ہا بھی فاطمہ کی طرف جا رہا ہے، مع زمیلتہا داخل ہوئی فاطمہ اس کے گھر میں اس کی سہیلی کے ساتھ، داخل ہوئی فاطمہ اس کے گھر میں اس کی سہیلی کے ساتھ، وقالت لأمہا اور اپنی امی سے کہا، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، فردت امہا السلام تو اس کی امی نے سلام کا جواب دیا، وجلسنا فی غرفۃ الاستقبال اور تینوں بیٹھ گئی، اب تین ہو گئی، فاطمہ اس کی سہیلی اور امی، تو یہ ملا کے تین ہو گئی، تو عربی میں تین کے لیے یہ نون دے دیا جاتا ہے، یہ صیغہ جمع، تو سب کی سب بیٹھ گئی، جلسنا سب کی سب بیٹھ گئی، فی غرفۃ الاستقبال گیسٹ روم میں، گیسٹ ہال میں جس کو کہیں گے، دار الحدیث بینہن ان کے درمیان گفتگو چلی، اور کس موضوع پر، حول السیاست الوطنیۃ والدولیہ نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس پر، دولیہ انٹرنیشنل اور وطنیہ نیشنل، نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس پر ان کے درمیان گفتگو چلی۔ اب تیسرا پیراگراف دیکھیے، دعانی صدیقی الی بیتہ فی الاجازۃ الصیفیۃ، دعا بلایا، نی مجھ کو، دعانی صدیقی دیکھیے دعا کے میں نے بلایا، نی کے میں نے مجھ کو،
بلایا مجھ کو. اور کس نے بلایا؟ صدیقی. صدیقی میرے دوست نے. بلایا مجھ کو میرے دوست نے. اور کہاں بلایا؟ اس کا وینیو بتانے کے لیے الی بیتہ. الی بیتہ. بیتی کے میں نے گھر اور ہی کے میں نے اس کے. تو ہم اس کے کا پہلے ترجمہ کریں گے. اس کا ترجمہ ہی کے میں نے اس کے گھر کی طرف. دعا کے میں نے بلایا دعانی مجھ کو بلایا صدیقی میرے دوست نے الی بیتہ اس کے گھر کی طرف. اور کب بلایا؟ فی الاجازۃ الصیفیۃ. فی الاجازہ الصیفیہ گرمیوں کی چھٹیوں میں. کچھ چھٹی ایسی ہوتی ہے جو ہالیڈے نہیں ہوتی ہے بلکہ اسکول والے اپنی سہولت کے حساب سے، جیسے یو پی کے علاقے میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے ونٹر سیزن میں 10 یا 12 دن کی یا پھر زیادہ دن کی چھٹی دے دی جاتی ہے. تو یہ موسموں کے تغیر اور چینج ہونے تبدیلی کی وجہ سے اسکول کی سوسائٹی یا پھر اسکول کا جو مینجمنٹ ہے یہ اقدام اٹھاتے ہیں. تو مینجمنٹ چونکہ ہر کسی کو چھٹی ہالیڈے نہیں ہے، وہ اپنی حد تک لے رہے ہیں، اسی لیے اس کو اجازہ سے تعبیر کر رہے ہیں. تو دعانی صدیقی الی بیتہ فی الاجازۃ الصیفیۃ. مجھ کو میرے دوست نے اس کے گھر کی طرف بلایا گرمیوں کی چھٹیوں میں. قبلت دعوتہ میں نے اس کی دعوت کو قبول کیا. ونزلت عندہ اور میں اس کے پاس مہمان بن کے آ گیا. نزل ینزل کہ میں نے اترنا ہے اور مہمان بن کے آ جانا بھی ہوتے ہیں، یا پھر میں اس کے پاس مہمان ہو گیا، مطلب مہمان بن کے میں اس کے گھر پہ گیا. لقینی بحفاوت بالغۃ. اس نے مجھ سے ملاقات کی بحفاوہ ویلکم اور بالغۃ انتہا کو پہنچے ہوئے استقبال کے ساتھ. اب انتہا کو پہنچے ہوئے استقبال کو اگر ہم کو کہنا ہے تو انگلش میں وارم ویلکم کہا جاتا ہے. اس نے میرا استقبال کیا، اس نے مجھ سے ملاقات کی وارم ویلکم کے ساتھ، بہت گرم جوشی کے ساتھ اس نے مجھ سے ملاقات کی. وفرح بقدومی اور میرے آنے سے خوش ہو گیا. خرجنا ذات مساء الی نہر. ایک شام ہم نہر کی طرف نکلے. یجری النہر عبر حدیقتہ. نہر اپنے باغ کے اوپر سے بہہ رہی تھی. عبور کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اوپرا اوپری گزرنا. عبر یعبر اوپر سے گزرنا. اب کچھ جس کو انگلش میں اب اگلا جملہ ہے خرجنا ذات مساء الی نہر. ہم نکلے ایک شام نہر کی طرف. ہم ایک شام نہر کی طرف نکلے. یجری النہر عبر حدیقتہ. نہر اپنے باغ کے اوپر سے بہہ رہی تھی، جس کو ہم شیلو ریور کہیں گے، جس میں انسان کا جسم نہیں ڈوبتا ہے بلکہ پیر کو پانی چھوتا ہے، جس کو شیلو ریور کہا جا سکتا ہے. یجری النہر عبر حدیقتہ. نہر باغ کے اوپر سے گزر رہی تھی. وجلسنا علی شاطئہ طویلا. اور ہم اس کے کنارے پر دیر تک، طویلا ایک لمبے عرصے تک بیٹھے. فرحنا کثیرا بمنظر الشاطئ. ہم کنارے کے منظر سے بہت زیادہ خوش ہوئے. بمنظر الشاطئ کنارے کے منظر کو دیکھتے ہوئے ہم بہت زیادہ خوش ہوئے. رجعنا الی البیت لیلا. رات کے وقت ہم گھر کی طرف لوٹ گئے. اکلنا العشاء. رات کا کھانا کھایا. وصلینا صلاۃ العشاء. اور عشاء کی نماز ادا کی. ثم نمنا. پھر ہم سو گئے. ایک ہے عشاء. عشاء اس کے معنی ہوتے ہیں رات کا کھانا، اور ایک ہوتا ہے عشاء. رات کی نماز. ایک رات کا کھانا ہے اور ایک رات کی نماز ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہمارا مختصر سا سبق تھا جس کو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بار بار دیکھیں اور پریکٹس کریں. اللہ تعالی ہم کو عربی زبان سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.